السلام علیکم دوستوں، یہ میری زندگی کی بہت بڑی ڈیل تھی۔ میرے سامنے رکھے شیشے کے ٹیبل پر 5 لاکھ کا چیک رکھا تھا۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھی اس عورت پر ڈالی جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ سیدھے ہاتھ کے دونوں انگلیوں میں لے لیا اور دھواں ہوا میں اڑایا اور سامنے رکھے ایش ٹرے پر بچھا دیا۔ میں نے وہ چیک لیا اور اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ اب کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے تو لگا تھا کہ میرے اس کام کی رقم مجھے کچھ معقول ملے گی، لیکن اونچی دکان کا یہ پکوان تو مجھے کچھ زیادہ ہی پھیکا لگ رہا ہے۔ میں نے چیک پر درج رقم دیکھ کر کہا کہ وہ عورت بولی کہ یہ ایڈوانس ہے، باقی کی 32 لاکھ کا چیک کام ہونے کے بعد ملے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش کی اڑ گئے۔ ایک رات کے 32 لاکھ! میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کون تھا۔ میں کیا کوٹھے میں پڑھنے والی یار لڑکیوں کو بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالی تو مرجان بیگم کو دیکھا تھا، اگر پہنے وہ عورت جو خود کو میری ماں کہتی تھی، تیز میک اپ کیے، منہ میں پان دبائے رکھتی تھی۔ ہارمونیم اور ڈھول کی آواز شام ڈھلے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ کوٹھے کے بڑے سے سین میں سفید چادیاں بچھی ہوتی تھیں جن کے اطراف سرخ رنگ کے گاؤں تکے رکھے ہوتے تھے۔ اسٹیل کی پاندن بیچ میں رکھا جاتا اور سین کی اطراف میں اگر بتیاں جلا دی جاتی۔ اندھیرا چھاتے ہی شہر کے بیچوں بیچ کا یہ بڑا بازار یوں ہوتا جیسے دن چڑھ آیا ہو۔ شہر کی سبھی امیر زادے رئیس نواب کی آمد شروع ہو جاتی۔ چاروں طرف سے ڈھول اور ہارمونیم کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ عورتیں رقص کرتی، اس کے مدعو ان پر پیسے لٹانے لگتے۔ یہ سب دیکھ کر میں بڑی ہوئی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری ماں مجھے ناچنے گانے رقص سب سکھا چکی تھی۔ میں نے پہلا رقص 18 سال کی عمر میں کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہاں بیٹھے رئیس اور نوابزادے آنکھیں کانے پھول گئے تھے۔ میں نے اپنا آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا، اس لیے مردوں کی بے تابیاں مجھے دیکھ کر بڑھنے لگی تھیں۔ میں رقص کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ آج میری ماں نے پہلا سودا کرنا تھا۔ دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک میں ایسے ماحول میں پلی بڑھی تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی، اس لیے کچھ جھجک اور پریشانی فطری سی تھی۔ میرے کمرے میں آنے والا مرد ایک 50 سالہ بوڑھا تھا، منہ میں پان دبائے، نشے میں ڈبوتے قدم بڑھتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر الجھن سی محسوس ہونے لگی، لیکن جس جگہ سے ہمارا تعلق تھا وہاں کہاں ہماری پسند دیکھی جاتی، بس پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں جب اس بوڑھے نے میری کلائی زور سے پکڑی تو میں نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ میری سرکٹ پر اس شخص نے زور سے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے نخرے دکھاتے ہوئے پورے 2 لاکھ دیے ہیں۔ مرجان بیگم کو اس رات کے صبح وہ شخص جا چکا تھا، لیکن اس دن مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ کاش میں ایسے گندے ماحول میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جو عزیزت میں بجا کی تھی وہ میرے لیے ہر رات کا عذاب تھا۔ شروع میں نے اپنی ماں مرجان بیگم کو منع کر دیا، مجھے اس کام سے گھن آتی ہے۔ وہ مجھے آنکھیں نکال کر کہنے لگی، ارے چھوری، تو کون سا نیا کام کر رہی ہے؟ یہاں پر رہنے والی ہر چھوری یہی سب کچھ کرتی ہے، زیادہ نخرے دکھائے تو جانتی ہے اس کی سزا کیا ہے۔ یہ کہہ کر مرجان بیگم نے سامنے کھڑے دلال کی طرف اشارہ کیا جو انکار کرنے والی لڑکیوں کو مار مار کر ان کا عشر نشر کر دیتا تھا۔ میں اس وقت چپ ہو گئی، لیکن یہ سوچ چکی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ انہی دنوں نئی لڑکیاں ہمارے مہمان خانے پر آئیں۔ مرجان بیگم کی ساری توجہ ان نئی لڑکیوں پر تھی۔ میرے پاس بھاگ جانے کا یہ ایک نیا موقع تھا۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور رات کے اندھیرے میں چھت پر چلی گئی۔ وہاں سب کوٹھیوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور ان پرانی بوسیدہ کوٹھیوں کے عمارتوں کے پیچھے ایک سنسان گلی تھی، وہاں کم ہی کسی کا گزر بسر تھا۔ میں وہاں کود گئی۔ میں خود پر کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس بازاروں سے نکلنا تھا، مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے آج تک باہر کی دنیا دیکھی تھی، مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں باہر کیسے نکلوں گی۔ بنا کسی راستے کا تعین کیے میں روڈ تک پہنچ گئی۔ مجھے پھر اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ میں تو خالی ہاتھ ہی آ گئی تھی، کاش کہ میری مرجان بیگم کی الماری سے چند ہزار چرا کر لے آتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ایک ٹیکسی میرے پاس آ کے رک گئی۔ میں بری طرح سے گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ شخص مجھے سر تا پیر دیکھنے لگا، کہنے لگا، کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ۔ میں کہاں؟ میں نے کہا اسٹیشن۔ اس نے کہا چھوڑ دوں گا۔ میں اس ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ شخص جب تک ٹیکسی چلاتا رہا مشکوک نظروں سے مجھے ہی دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کہیں سے بھاگ کر آئی ہو؟ اس کی اس بات پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں تو میں تو سر
دوسرے شہر سے آئی ہوں، واپس جا رہی ہوں۔ میرا حلیہ دیکھنے لگا۔ آج میں نے شام کو رخ کیا تھا، اس لیے ابھی تک فینسی میکسی میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنی ٹیکسی اسٹیشن کے پاس کھڑی کر دی۔ میں نے فوراً پچھلا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ وہ کہنے لگا، ارے لڑکی، میرے پاس پورے 300 روپے۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص ہتے سے اکھڑ گیا، مجھے پر چیخنے چلانے لگا۔ عشاء کے شور شرابے پر وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے بنا پیسے کہ یہ لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور اب کرایہ مانگ رہا ہوں تو کہہ رہی ہے پیسے نہیں ہیں۔ وہاں موجود لوگوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا۔ میں رونے لگی تو اس نوجوان نے ٹیکسی والے کو پیسے دے دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، مجھے ٹرین کا ٹکٹ لے دو، مجھے کسی دوسرے شہر جانا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ جب ایک گاؤں والا ایک گاڑی وہاں آ کے رکی اور جو شخص گاڑی سے نیچے اترا اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ میرے کھوٹے کا دلال تھا، مجھے خونخوار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بازار سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلا اور واپس جہنم میں جا پہنچی تھی۔ مجھے اس دلال نے بہت مارا تھا، یہاں تک میرا چہرہ تک بگاڑ کر رکھ دیا تھا، ہاتھوں پر جلتے کوئلے رکھ دیے۔ میں بلبلا اٹھی تھی۔ مرجان بیگم کو خود میری ماں کہتی تھی، ایک شفاق عورت تھی۔ کہنے لگی، اب اگر بھاگنے کا سوچا تو اس سے زیادہ برا حال کروں گی۔ ابھی زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک رات مرجان بیگم نے گاہ کو بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ نوجوان وہی تھا جس میں اسٹیشن ملی تھی، جس ٹیکسی والے کو میرا کرایہ دیا تھا۔ کہنے لگا، تو تم یہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھی؟ میں نے سارے لایا۔ وہ زخمی چہرے کے تعصب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، یہ لوگ تو بہت ظلم ہیں۔ میں نے کہا، مجھے ان لوگوں سے رہائی دلوا دو، میں تمہاری ساتھ مند رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں ایک فلم ڈائریکٹر ہوں، تم چاہو تو تمہیں فلم کی ہیروئن بنا سکتا ہوں۔ جب تمہارے پاس بہت پیسے آ جائیں گے تو تم یہاں سے چلی جانا۔ مجھے عشاء کی بات ٹھیک لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایک دلدار سے نکل کر دوسرے دلدار میں جا رہی ہوں۔ اس شخص نے جب مرجان بیگم سے بات کی تو وہ خوشی سے مان گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک فلم بنانے کے لیے مجھے کتنے قریب سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ راتیں کالی کرنی پڑیں گی۔ بہرحال میری فلم نے دھوم مچا کے رکھ دی تھی، لیکن میرے سارے پیسے مرجان بیگم رکھ لیتی تھی۔ میرے حسن کے لوگ دیوانے ہو گئے تھے۔ میں یہ جان چکی تھی کہ میری زندگی ایسی گزرے گی، اس لیے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وقت کیوں ہی گزرنے لگا ہے اور میں لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے لگی۔ اب میں ہر عام اور ایرے غیر مردوں کے دسترس میں دور تھی۔ بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان میرے گاہکوں میں شامل تھے۔ جب بھی کسی بڑے بزنس مین نے کسی سے بزنس ڈیل پر سائن کروانا ہوتا تو وہ مجھے ہی بھیجتا تھا اور میں سائن کروا کر ہی لاتی تھی۔ میں ایک رات کے 1 لاکھ لیتی تھی اور فائنل سائن کروانے کے پیسے الگ سے لیتی تھی۔ ان دنوں الیکشن کا شور اٹھنے لگا، اس لیے میری مانگ بھی بڑھ گئی، کیونکہ اکثر نئے چھوٹے سیاستدان ٹکٹ لینے کے لیے میرا استعمال کرتے تھے۔ اسی دن ایک سیاستدان کے فارم ہاؤس پر جا رہی تھی۔ اس کا ڈرائیور مجھے لے جا رہا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ جب میں نے اس لائن پر قدم رکھا تھا، بہت سے لوگ میرے تعلقات بن چکے تھے۔ اب میں صرف بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان کے پاس ہی جاتی تھی۔ اس کے بڑے بڑے محلات جیسے گھر دیکھ کر میرا دل بھی ہواؤں میں اڑنے لگتا تھا۔ پیسے کی چمک ہی شاید کچھ ایسی ہوتی ہے۔ میں ان سوچوں میں گم تھی جب گاڑی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ فارم ہاؤس اتنا خوبصورت بنا گیا تھا کہ میں دیکھ کر آنکھ چمکنا بھول گئی تھی۔ سوئمنگ پول بھی سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ کھڑی ہوئی تو ایک ملازم نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے لگا میں کوئی بہت خاص شخصیت ہوں۔ میں لہنگا پکڑ کر گاڑی کے نیچے اتری اور اونچی ایڑی والی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر کی تھا، یوں لگتا تھا جیسے تاج محل ہو۔ مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے فون کر کے یہاں بلایا گیا تھا۔ جس شخص نے مجھے یہاں بلایا تھا میں نے اب تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے میرے پاس آئی۔ اب میں جوس پی رہی تھی کہ میرے سامنے سے ایک انتہائی سمارٹ خوبصورت سی عورت چلتی ہوئی آئی، جو یقیناً اس فارم ہاؤس کی مالکہ تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی۔ آج سے پہلے جدھر بھی گئی تھی وہاں پر مرد حضرات نے میرے ہی استقبال کیا تھا، مگر یہاں کچھ الٹا ہی حساب لگ رہا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے خیال آ رہے تھے۔ شاید یہ عورتیں کچھ اور مجھ سے چاہتی ہیں، کچھ تدبیر پڑ گئی، یا پھر کہیں اس نے اپنے شوہر کو فارم ہاؤس پر اچانک سے چھاپا ہی نہ مارا ہو، مجھے بھی ذلیل کر کے یہاں سے نکال دے۔ میرا دل اس وقت بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آدھا جوس کا گلاس واپس سامنے رکھ کے شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی، لیکن وہ عورت میرے پاس آ کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہنے لگی۔ بات
وہ نارمل انداز سے کہہ رہی تھی۔ میرا حال احوال پوچھنے لگی، چہرے پر بھی جارحانہ تاثرات نہیں تھے، اس لیے میں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ جو انکشاف اس عورت نے مجھ پر کیا، حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ اس نے مجھے یہاں بلایا۔ یہ سن کر میں کچھ پل کے لیے دنگ سی رہ گئی۔ کوئی بھی عورت ایسی دیالو تو ہو نہیں سکتی کہ اپنے شوہر کے لیے خود سے ایک بار کی عورت کو گھر بلائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کروں، کیونکہ مجھے ایک سیاستدان کا نام بتایا کر یہاں بلایا گیا۔ جب میں چپ رہی تو بات کا آغاز اس عورت نے کیا۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں اپنے شوہر کا نام بتا کر بلایا۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میرا شوہر ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بزنس مین بھی ہے، اور وہ کیا کیا کدھر کدھر گل کھلاتا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑوں گی۔ وہ جانے اس کے اعمال، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ بہت سے کنٹریکٹ تم نے ہی سائن کروائے ہیں۔ جہاں وہ چاہتے تھے میں اس بات میں سارا لا دیا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ شخص میرا پروانہ گاہک تھا، اس کے بہت سے کنٹریکٹ سائن کروا چکی تھی۔ میں نے کہا، اب مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ سیاستدان میں آنا چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اس سیاست میں آنے کے لیے ٹکٹ چاہیے جو اسے ایک بڑے لیڈر سے مل سکتا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیڈر سفارش پر ٹکٹ دینے کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دے رہا تھا، اور کسی کو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بھی ایک لمبی سی ہوں کہ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ ذہن میں دھڑکا ختم ہوا تو میرا دماغ پھر سے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، میں اسے ٹکٹ لے دوں گی، لیکن پیسے زیادہ لوں گی۔ اس عورت نے میرے سامنے 5 لاکھ کا چیک رکھ دیا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا اور نفی میں سارے لایا۔ یہ کام ہے، اس نے کہا، کام ہونے کے بعد مجھے 32 لاکھ روپے اور دے گی، لیکن میں اتنی رقم کا اس پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں پورے پیسے ایڈوانس لوں گی۔ وہ عورت اٹھ کر اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب تک میرا واسطہ صرف مردوں سے پڑا تھا، لیکن اس عورت کو ڈیل کرتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے پیسے پکڑے اور کام کرنے کا وعدہ کر کے اٹھ کر چلی آئی۔ مجھے خود پر بھروسہ تھا، میں جتنی مشہور ہو چکی تھی، جس کال کرتی سوال اس پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے انکار کرے۔ میں نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور اس مطلوبہ شخص سے ملنے کے لیے وقت لے لیا۔ اس نے کہا، وہ بہت بزی رہتا ہے، اس لیے مجھے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، مجھے بس ایک ملاقات کرنی ہے۔ مجھے اپنے اس پر بے حد نیاز تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک بار اس شخص سے ملوں گی تو وہ اتنا اسیر بنا لوں گی۔ شخص نے بڑی مشکل سے مجھے ایک بہت بڑے ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں بلایا۔ وہ ابھی شام کی چائے پر ایک بلیک کلر کی ساڑی پہنے بہت دل سے تیار ہو کر گئی تھی۔ میں وقت مقررہ پر پہنچی تھی۔ سامنے وہ شخص اپنے گارڈ کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ جب تک میں اس کے ٹیبل پر پہنچی وہ مجھے کہنے لگا، آپ 5 منٹ لیٹ ہیں مس۔ میں سامنے بیٹھ گئی۔ وہ شخص بھی میری مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھنے میں کافی ینگ تھا، لیکن زیادہ پروٹوکول میں نہیں تھا۔ اس نے قیمتی قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کے گارڈ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا جو مجھ سے ہوٹل کے کمرے نمبر 415 میں لے گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، مگر کوئی نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی ایک سائیڈ کی دیوار اپنی جگہ سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ وہی شخص اب میرے کمرے میں موجود تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک مضبوط دیوار نظر آ رہی تھی۔ اب وہاں سے پیچھے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا، مجھے الیکشن میں لڑنے کے لیے ایک ٹکٹ چاہیے۔ اس کے بدلے جتنی راتیں آپ چاہیں اب میں نہ کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس شخص کو چہرے کی رنگت سرخ ہوئی۔ کہنے لگا، اگر تم عورت نہ ہوتی تو میں تمہارے منہ پر بہت زور کا تھپڑ مار دیتا۔ شرم نہیں آتی تمہیں مجھ سے کی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ سن کر تو میں دم بخود رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں عورت کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، چاہے وہ تم جیسی ہو کیوں نہ ہو، اور یہ میری تمہارے لیے رسپیکٹ ہی تھی۔ تمہارے کہنے پر میں نے تم جیسے 2 ٹکے کے ہیروئن کی چائے کی پیشکش کر دی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں اپنی قیمتی لگاؤ گی اور میری نظروں میں گر جاؤ گی۔ الیکشن کی ٹکٹ میں صرف انہی لوگوں کو دوں گا جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اور رہ گئی رات گزارنے کی بات، تو وہ میں اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک جائز تعلق کے ساتھ بھی گزار سکتا ہوں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ایک لفظ چپا کر کہہ رہا تھا۔ میں پہلی بار ایسا شخص ایسی کرسی پر بیٹھا دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، مجھے بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ 2 ٹکٹ کے لڑکیوں کو 2 ٹکے کا بنانے والا کون ہے؟
میری بات پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا شاید آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اگر واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو پہلے بازار رسم کو ختم کریں۔ عورت کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوٹھے میں بیٹھی عورت کو عزت دینے کی کوشش کریں، لیکن آپ جیسی دولت مند کی عورت کا نتیجہ یہ بازار اب تک قائم ہے۔ ایسی عورتوں کی کفالت کریں جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنا تن بیچنے پر مجبور ہو۔ ایسے مردوں کی گردنیں اڑائیں جو عورتوں کو بکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں بھی عزت سے جینا چاہتی ہوں، مگر بدکاری سے انکار کرنے پر مجھے مارا جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے۔ پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ عزت کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اپنی عزت مجھ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو بتانا چاہتے ہیں؟ یقین نہیں، کیونکہ مجھ جیسی لڑکیوں کو آپ جیسے مرد صرف دل بہلانے کے لیے استعمال کر کے اپنے پرانے ٹشو پیپر پھینک دیتے ہیں، اور بیوی بنانے کے لیے آپ ایک اونچے خاندان کی عزت دار لڑکی چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں تھی، وہاں سے واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ اس شخص نے میری بات خاموشی سنی تھی۔ میں اس عورت کے پیسے اسے لوٹا دے 4-5 دن کسی کام پر نہیں گئی، اپنے اس بوسیدہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ سوچا تو یہی تھا 32 لاکھ ملیں گے تو اماں کو نہیں دوں گی، ایک کمرے کا صحیح لیکن اپنے گھر لے لوں گی، لیکن میرے نصیب میں شاید یہ سب بھی لکھا تھا۔ 4 دن بعد پولیس کی ایک ریڈ ہوئی، سب لڑکیوں کو دارالمان میں بھیج دیا گیا۔ دارالمان کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد وہی لیڈی خود دارالمان آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اب فکر رہے، وہ نکاح خفیہ نہیں ہوگا۔ میں شادی شدہ سی ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی آج کے دور میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ تو دوستو، ہماری سٹوری پسند ہے تو